حکایت طوطا کہنے لگا کہ کسی وقت میں چین کا بادشاہ نہایت عمدہ تھا اور ایک وزیر بھی عقل مند رکھتا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دن اپنے محل میں بے خبر سوتا تھا۔ اتنے میں اس کے وزیر کو کچھ ایسی کار مملکت میں مصلحت کرنی ضرور تھی کہ آن کر اس نے بادشاہ کو بیدار کیا، اور وہ چونکتے ہی مچا کھینچ کر اس کے پیچھے پڑا، اور وہ اس کے آگے سے بھاگ کر کسی گھر میں جا کر چھپ رہا۔ تب بادشاہ طیش میں بھرا ہوا اپنے تخت پر جا بیٹھا اور مونچھوں پر تاؤ دینے لگا اور ہاتھ زانوں پر مارتا تھا اور جامہ گلے کا پھاڑتا تھا، بے اختیار ہو کر ہل مچاتا تھا۔ ارکان دولت نے عرض کی، جہاں پناہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ان خانہ زادوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور وزیر نے ایسی کیا تقصیر کی ہے کہ جس کے واسطے قبلہ عالم نے اتنی تکلیف کھینچی؟ کچھ ارشاد ہو تاکہ ہم بھی اس بے ادبی سے باز رہیں اور نمک لالی پر کمر باندھیں۔ تب بادشاہ نے ان پر رحم کھایا اور یہ فرمایا کہ بھائی، میں ابھی سوتے سوتے کیا خواب دیکھتا ہوں کہ میں کسی بادشاہت میں گیا ہوں اور وہاں کی شہزادی سے ملتا ہوں۔ وہ کبھی میرے ہاتھ کی بلائیں لیتی ہے اور کبھی اس کے پاؤں پر سر رکھتا تھا۔ اتنے میں اس وزیر کمبخت نے مجھے آ کر خواہ جگا دیا اور زندگی سے بے مزہ کیا۔ اس بات کو سن کر انہوں نے عرض کی کہ خداوندہ، شہزادی کیسی مائل ہے؟ تب بادشاہ نے ایک آہ کھینچی اور یہ کتاب پڑھا، تعلق سے چھڑا دے شاد کر دے، الہی اب مجھے آزاد کر دے، میری شیریں دہن کو کچھ نہ پوچھو، جسے چاہے اسے فرہاد کر دے۔ اتفاقاً ان وزیروں میں ایک وزیر جو کہ کار مصوری خوب جانتا تھا، اس نے باموجب فرمائش بادشاہ کے اس شہزادی کے شکل کے موافق تصویر کھینچی اور آپ ایک گزرگاہ میں جا بیٹھا، اور جو کوئی ادھر ادھر سے مسافر دور دراز کے رستے سے آتا تھا تو یہ اس سے ہی پوچھتا تھا کہ تو نے اس صورت کی عورت کہیں دیکھی ہے تو مجھے خبر دے، یا سنی ہو تو کہہ دے۔ ہر کوئی شخص اس کا جواب نہ دیتا تھا۔ اتفاقاً بعد ایک مدت کے کسی طرف سے ایک سیاح وہاں آ نکلا اور اس کے پاس بیٹھ کر کچھ ناشتہ کرنے لگا۔ جب اس وزیر نے اسے وہ تصویر دکھلائی اور یہ بات کہی کہ اے سیاح، سچ کہہ کہ تو نے کہیں اس شکل کی عورت دیکھی ہے؟ تب اس درویش نے کہا، بابا، اس سے میں خوب واقف ہوں، یہ روم کی شہزادی ہے، باوجود اس حسن کے آج تک اس نے کسی کو شوہر نہیں کیا، بلکہ مرد کے نام سے خفا ہوتی ہے۔ تب اس وزیر نے پوچھا کہ وہ کس واسطے خانہ داری نہیں کرتی؟ تب اس نے کہا، میں اس بات کو خوب جانتا ہوں، وہ یہ سبب ہے کہ کسی وقت وہ شہزادی بارہ دری میں بیٹھی ہوئی ایک باغ کی سیر کرتی تھی، اور اس باغ میں ایک طاؤس کے جوڑے نے کسی درخت پر انڈے دیے تھے اور آپس میں ملے ہوئے ان انڈوں کو سی رہے تھے۔ اتنے میں اس گلستان میں آگ لگی، یہاں تک کہ تمام درخت اور گل جل گئے۔ اس طاؤس کو آگ کی برداشت نہ رہی، تب ناچار مادہ کو چھوڑ کر آپ اس آشیانے سے پرواز کر گیا، اور اس کی مورنی نے ہر چند کہا، اے مور، اس وقت مجھے اس آفت میں نہ چھوڑ، اگر تو میری الفت سے نہیں رہتا تو ان انڈوں پر بھی رحم نہیں کرتا۔ اس نے ہرگز اس کا کہنا نہ مانا اور وہاں سے اڑ ہی گیا۔ مورنی مارے محبت کے ان انڈوں پر سے نہ اٹھی اور وہیں جل کر راکھ ہو گئی۔ شہزادی نے جس روز سے یہ بے وفائی نر کی دیکھی ہے، اس دن سے تاحال مرد سے نفرت کرتی ہے اور مرد کا نام بھی نہیں لیتی۔ وزیر اس بات کے سنتے ہی نہایت خوش ہوا اور جا کر اپنے بادشاہ سے عرض کرنے لگا کہ جہاں پناہ نے جس شہزادی کو خواب میں دیکھا تھا اور میں اس کی تصویر کاغذ پر کھینچ کر برسر راہ بیٹھ رہا تھا، جو کوئی ادھر سے گزرتا تھا میں اسے یہ تصویر دکھاتا تھا اور اس کا نشان پوچھتا تھا۔ بارے آج ایک فقیر سیاہ کہیں سے آیا، میں نے یہ تصویر اسے دکھائی، اس نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ تصویر شہزادی روم کی ہے۔ بادشاہ اس مزدہ سے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اے وزیر، آج ہی کسی آدمی کو شہر روم میں بھجوا کہ وہ اس ملکہ کی جواب نگاری کرے۔ وزیر نے کہا، جناب بادشاہ، میں عرض کی، اگر حکم ہو تو میں جاؤں اور تصویر خاوند کی اسے دکھلاؤں۔ جس صورت سے آپ اس کی صورت خواب میں دیکھ کر عاشق ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح ظاہراً آپ کی تصویر دیکھ کر آشفتہ ہو۔ آخرکار وزیر حضور سے رخصت ہوا اور اس ملک میں پہنچا اور اپنے تئیں مصوروں میں مشہور کیا۔ یہ خبر اس ملکہ کو پہنچی کہ ایک مصور تمہارے شہر میں لاسانی آیا ہے کہ نہ ایسا دیکھا ہے نہ سنا۔ تب شہزادی نے کہا کہ اس کو ہمارے پاس لے آؤ کہ وہ ہمارے محل میں کچھ نقش و نگار کرے اور جیسی تصویریں اس کا جی چاہے ویسی کھینچے۔ حاصل کلام وزیر اس کے محل میں گیا اور اپنے بادشاہ کی تصویر ماں شکار گاہ اس کے محل میں کھینچی۔
شہزادی نے جو نقش و نگار اور تصویرات کو دیکھا تو متعجب ہو کر کہنے لگی، یہ تصویر کس کی ہے اور یہ کس کی جگہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ اے بادشاہ زادی، یہ تصویر چین کے بادشاہ کی ہے اور یہ شکارگاہ اس کے رہنے کے مشابہ ہے، اور یہ جانور اور یہ ہرن اور بچے ہرن کے انہی چاروں کی ہیئت رکھتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنے بالا خانہ پر بیٹھا ہوا صحرا کی سیر کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے ایسا سیلاب آیا کہ بس اتفاقاً ایک جوڑا ہرن کا اپنے بچوں کو لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ سیل کو دیکھتے ہی ہرنی اپنی جان کی دہشت سے بچوں سمیت ہرن کو چھوڑ کر بے دردوں کی طرح بھاگی۔ ہرن نے اسے ہر چند پکارا، اے ہرنی، یہ بے وفائی کا وقت نہیں، ایک دم ٹھہر، مجھے مت چھوڑ اور ان بچوں پر رحم کر، ان سے منہ نہ موڑ۔ اس نے یہ بات ہرن کی نہ سنی، اور کیا جانیے آپ کہاں گئی، اور وہ ہرن ماری الفت کے اپنے بچوں سے جدا نہ ہوا، آخر اسی سیل میں بچوں سمیت ڈوب گیا۔ اے ملکہ، جس روز سے بادشاہ نے یہ بے مروتی مادہ کی دیکھی ہے، اس دن سے اپنی شادی نہیں کرتا، بلکہ عورت کے نام سے 100 کوس دور بھاگتا ہے۔ ملکہ نے جو یہ بات سنی تو قصہ فغور کا اپنے ہی مطابق جانا اور کہا کہ اے مصور، احوال میرا اور اس کا یکساں ہے، کیونکہ میں نے مور کو بے رحم دیکھا، اس واسطے مرد سے ہاتھ اٹھایا۔ اس نے ہرنی کو بے درد سمجھ عورت سے کنارہ کیا، اگر ہماری شادی اس کے ساتھ ہو تو کیا عجب ہو۔ آخرکار دوسرے دن شہزادی نے اپنا وکیل اس کے پاس بھیجا اور اپنا نکاح کرنے پر راضی ہوئی۔ طوطے نے جب یہ کہانی تمام کی، خجستہ سے کہا، اے بی بی، تو کہتی ہے کہ میں اس سے دوستی ترک کروں گی، یہ بات کسی سے ہو سکتی تو وہ ملکہ اپنی شادی چین کے بادشاہ سے نہ کرتی، خیر اس سکن سے ہاتھ اٹھائیے۔ خجستہ نے سنتے ہی چاہا کہ اپنے تئیں اس کے پاس پہنچا لے، اتنے میں مرغ بولا، جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا۔ تب یہ بیت پڑھی اور بے تحاشا رونے لگی، کاش کہ رات جی نکل جاتا اور اس سحر کو خدا نہ دکھلاتا۔